بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف و نحو کورس کی ترتیب بنائی ہے اپنے اسی یوٹیوب چینل پر۔ میرا انداز عام فہم اور انتہائی آسان اور منفرد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ایک کمزور سے کمزور طالب علم بھی میرے ساتھ اس کورس کے آخر تک جڑا رہا تو انشاءاللہ وہ اس قابل بن جائے گا کہ عربی عبارت پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، عربی عبارت کا ترجمہ اردو سے عربی بنانے یعنی عربی لکھنا پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اچھا، صرف کا جو سبق ہوگا وہ الگ ویڈیو میں ہوگا، نحو کا سبق الگ ویڈیو میں ہوگا۔ تو چلو آؤ شروع کرتے ہیں نحو کا پہلا سبق۔ دیکھیں، کوئی بھی عربی عبارت، کوئی عربی جملہ، کوئی عربی کلام آپ کے سامنے آئے تو گھبرانا نہیں ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس میں سے اسم فعل حرف کو الگ الگ کرنا ہے کہ اس میں سے کون سا لفظ اسم ہے، کون سا لفظ فعل ہے، کون سا لفظ حرف ہے، ان کو الگ الگ کرنا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے۔ اب اسم فعل حرف کیا بلا ہے، ان کی تعریفات پہلے میں بتلاتا ہوں۔ اسم وہ لفظ ہوتا ہے کہ اس کا معنی سمجھنے کے لیے کسی دوسرے لفظ کا سہارا نہیں لینا پڑتا، کسی دوسرے لفظ کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی دوسرے لفظ کو ملائے بغیر پورے طور پر اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے خود بخود، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ تینوں زمانے، ماضی، حال، استقبال، ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، استقبال یا مستقبل موجودہ آنے والا زمانہ، تو ان زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس میں نہیں پایا جاتا، جیسے زید، عمر، بکر، اسی طرح گر، شجر، درخت، اسی طرح کراچی، کوئٹہ، تو یہ ایسے اسماء ہیں ان میں نہ کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے اور یہ معنی ان کا پورے طور پر خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی طرح فعل وہ لفظ ہوتا ہے کہ اس میں بھی اس کا معنی سمجھنے کے لیے کسی دوسرے لفظ کا سہارا نہیں لینا پڑتا، یعنی دوسرے لفظ کے ملائے بغیر اس کا معنی پورے طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہاں، اسم اور فعل میں ایک فرق یہ ہے کہ فعل میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے، ماضی، حال، استقبال، مستقبل، کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے، جیسے ضرب یضرب، ضربہ اس نے مارا، یا اس نے کھایا، یا وہ داخل ہوا، پیا، کھیلا، ایمان لایا، اس نے انکار کیا، تو یہ ان تمام میں ماضی کا زمانہ ایک پایا جاتا ہے۔ اسی طرح مارتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کھیلتا ہے، یقین رکھتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، یا ماریں گے، کھیلیں گے، ایمان لائیں گے، انکار کریں گے، تو یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں جن میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے وہ فعل کہلاتے ہیں۔ حرف وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس کا پورا معنی سمجھنے کے لیے کسی لفظ کا سہارا لینا پڑتا ہے، کسی لفظ کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اس کا معنی کسی لفظ کی ملائے بغیر پورے طور پر سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے من کا معنی سے، تو من کہتے چلے جاؤ، سے کیا مطلب ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی لفظ ملاؤ گے، جیسے گھر سے نکلا، اب پورا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ الہ معنی تک کہتے جاؤ، الہ کہتے جاؤ، پورے طور پر معنی سمجھ میں نہیں آ رہا جب تک کوئی لفظ ملا نہ لو۔ تو میں گھر سے نکلا، میں گیا وہاں تک، ٹھیک ہے نا، کورس کے آخر تک، تو جب کوئی لفظ ملاؤ گے تب اس کا حرف کا معنی پوری طور پر سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ اسم فعل حرف کی تعریفیں آپ کی سامنے آ گئی۔ اب اسم فعل حرف کو پہچاننے کے علامات کیا ہیں، نشانی کیا ہے، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آسان انداز میں انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ تو یہ اسم فعل حرف کی آج تعریفیں یاد کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہر نیا سبق آپ کے پاس آئے اور ہمارے اس کورس کے ساتھ آپ جڑے رہیں۔ والسلام علیکم۔